اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جن لوگوں نے بھاگ دوڑ کی ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہے عذاب بدترین اور دردناک۔ سورہ سبا آیت نمبر 5۔ صحیح بخاری جلد چہارم حدیث نمبر 2439 صفحہ 714۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دجال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، لیکن دجال داہنی آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ اٹھے ہوئے انگور کی طرح ہوگی۔ مسلمانوں، دجال ایک فرضی کردار ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں۔ حکم ہے انبیاء کے سردار کو سورہ اعراف آیت نمبر 2 میں، کتاب انزل علیک، یہ کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، پس ہے نبی نہ پیدا ہو تمہارے دل میں کوئی تنگی اس کی وجہ سے، لتنذر بہ، تاکہ خبردار کرو تم اس کے ذریعے سوا ذکر للمؤمنین، اور نصیحت ہو ایمان والوں کے لیے۔ پھر سورہ نام آیت نمبر 70، اور اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت بھی کرتے رہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب نہ پھنس جائے۔ پھر سورہ رعد آیت نمبر 30، لِتَتْلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تاکہ پڑھ کر سناؤ تم انہیں وہ جو وحی کیا ہے ہم نے تمہاری طرف۔ پھر سورہ ابراہیم آیت نمبر 52، ھذا بلاغ للناس، یہ اعلان ہے تمام انسانوں کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ انہیں خبردار کیا جائے اس کے ذریعے سے۔ اب انبیاء کے سردار کو حکم کہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف اس سچی کتاب سے ڈرانا ہے۔ انبیاء کے سردار کی گواہی ہے کہ میں اس سچی کتاب کی وجہ سے ہی سیدھے راستے پر ہوں۔ سورہ سبا آیت نمبر 50، وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر جو بھیجی ہے میری طرف میرے رب نے۔ مسلمانوں، آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب، کہاں اور کیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ سورہ شورى آیت نمبر 51 میں تو پروردگار عالم نے صاف صاف بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، اور نہیں ہے یہ کسی بشر کا مقام ہے، يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کے بات کرے اس سے اللہ، إِلَّا وَحْيًا، مگر وحی کے ذریعے سے، او مِن وَرَاءِ حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او يُرْسِلَ رَسُولًا، یا بھیجتا ہے اپنا پیغمبر فرشتہ، فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ، پس وہ وحی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، ما یشاء، جو کچھ اللہ چاہتا ہے، إِنَّهُ عَلِیٌّ حَکِیم، بلا شبہ اللہ برتر حکمت والا ہے۔ حامیم سجدہ آیت نمبر 6 میں، کل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم یوحی الی، یقیناً میں ایک بشر ہوں تم جیسا، وہی بھیجی جاتی ہے میری طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تو معمولی سی تجلی بھی پروردگار عالم کی برداشت نہ کر سکے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہی نہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ دجال کا موازنہ کیسے کر دیا؟ فرق صرف اتنا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، مگر دجال دانی آنکھ سے کانا ہوگا۔ یعنی فرق کتنا؟ سوائے آنکھ کے نقص کے وہ ہر زاویے سے پروردگار عالم ہوگا، استغفر اللہ۔ اور دجال کا موازنہ کر کے من گھڑتا حدیث میں اللہ تعالیٰ کی کھلی توہین کی گئی ہے۔ مسلمانوں، شیطان کے اندر بھی صرف اتنی ہی طاقت ہے کہ وہ انسانوں کے ذہنوں پر وار کر کے ورگلاتا ہے، زندہ کرنے، موت دینے، رزق دینے، غرض کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بھی صفت میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ دجال ایک فرضی شیطانی کردار ہے۔ مسلمانوں، تم نے اس کے اندر خدائی صفات کیسے مان لی؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 91 میں پروردگار عالم کا شکوہ ہے، ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر نہیں کی۔ پھر سورہ یونس آیت نمبر 94 بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ پھر سورہ نام آیت نمبر 114، فغیر اللہ ابتغی حکما، سو کہ میں تلاش کروں اللہ کے سوا کوئی اور حکم دینے والا، وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، حالانکہ وہی ہے وہ ذات جس نے بھیجی ہے تمہاری طرف یہ کتاب پوری تفصیل کے ساتھ۔ پھر سورہ اعراف آیت نمبر 154، وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ، اور بے شک پہنچا دی ہم نے ان کے پاس ایک کتاب جس میں تفصیل بیان کر دی ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر۔ پھر سورہ انعام آیت نمبر 115، وَتَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، لا مبدل لکلماتہ، کوئی نہیں بدل سکتا اس کی باتیں۔
تو پھر مسلمانوں یہ تصور بھی جرم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچی کتاب پر شک ہوا کہ یہ بھی ادھوری ہے، اس میں دجال کا ذکر ہونا ضروری تھا۔ ان من گھڑتا حدیث کے ماننے والوں کا رب العالمین کو یہ واضح پیغام ہے کہ تیری یہ کتاب نہ مکمل ہے اور نہ ہی سچی۔ مسلمانوں نے آیات مبارکہ پر ذرا غور تو کر رہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 123، زمینوں اور آسمانوں کا علم غیب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تمام معاملات کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے۔ پھر سورہ اعراف آیت نمبر 188، وَلَوْ كُنْتُ عَالِمَ الْغَيْبِ، اگر ہوتا میرے پاس غیب کا علم لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو ضرور حاصل کر لیتا میں اپنے لیے بہت سی بھلائیاں، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، نہ پہنچتا مجھے کبھی کوئی رنج کوئی تکلیف۔ ان من گھڑت حدیث کے ماننے والوں اس آیت مبارکہ پر ذرا غور تو کرو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 41، ہم نے تو اس قرآن میں ہر طرح بیان فرما دیا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن اس سے تو انہیں نفرت ہی بڑھتی ہے۔ دجال، امام مہدی جیسے فرضی کرداروں اور دوسری من گھڑتا حدیث کی نفی رب العالمین نے یوں کی ہے، اور اس سچی کتاب میں اپنے نبی کی گواہی دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات اپنی زبان سے ادا نہیں کی۔ سورہ حق آیت نمبر 38 تا 46، فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، تو ہم کو ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں، وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، ان کی جو نظر نہیں آتی، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، بلا شبہ یہ پیغام ہے فرشتہ عالی مقام کی زبان کا، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ نہیں ہے یہ کسی شاعر کا کلام، قَلِيلٌ مَا تُؤْمِنُونَ، لیکن تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو۔ یہ پروردگار عالم کا شکوہ ہے مسلمانوں تمہارے سے۔ والا بھی قولی کہن، اور یہ کسی کہن کا کلام نہیں، قلیل ما تذکرون، مگر تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔ یہ بھی شکوہ ہے مسلمانوں پروردگار عالم کا تمہاری سے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ والا اب انبیاء کے سردار کی گواہی دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز اپنی طرف سے دین اسلام کا حصہ نہیں بنائی۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر کہیں خود گھڑ کر منسوخ کرتا ہماری طرف بعض باتیں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو پھر ضرور پکڑتے ہم اسے بڑی قوت سے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ضرور کاٹ ڈالتے ہم اس کی شاہراگ۔ پھر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 75، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی سے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے بہکانا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام سے کھڑ کھڑا لیں، تب تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دلی دوست بنا لیتے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ قدرے قلیل ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے، تو پھر ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوہرا عذاب دنیا کا کرتے اور دوہرائی موت کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے ہمارے مقابل کسی کو مددگار نہ پاتے۔ ان آیات کے باوجود جو مسلمان دجال جیسے فرضی کردار کو سچ مانتے ہیں، مسلمانوں تمہارے پاس پھر کیا تم سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 کی کہیں ضد میں تو نہیں آ رہے؟ ذرا غور کرو۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور سرکشی اختیار کی ان سے، لا تفتح لهم ابواب السماء، نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے، یعنی کبھی ان پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی۔ ولا يدخلون الجنۃ، نہ کبھی داخل ہوں گے جنت میں، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک کہ نہ گزر جائے اونٹ سوئی کے نک میں سے۔ وکذالک نجزی المجرمین، ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ گواہی انبیاء کے سردار کی سورہ نام آیت نمبر 19، گواہی انبیاء کے سردار کی مسلمانوں سورہ نام کی آیت نمبر 19 میں، وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور وحی کیا گیا ہے یہ قرآن میری طرف، لِيُنذِرَکُم بِہ، تاکہ خبردار کروں تمہیں اس کے ذریعے سے، وَمَن بَلَغَ، ہر اس شخص کو جس تک یہ پہنچے قیامت تک کے ہر مسلمان کو انبیاء کے سردار کے یہ پروردگار عالم نے یہ حکم دیا قیامت تک تم نے صرف اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرانا ہے، سمجھانا ہے۔ پھر سورہ کاف آیت نمبر 45، فَذَکِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن یَخَافُ وَعِیدِ، تم نصیحت کرتے رہو قرآن سے ہر شخص کو جو ڈرتا ہو میری وعید سے۔ پھر سورہ کاف آیت نمبر 27، وَاتْلُو مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ، اور سنا دو جو کچھ وحی کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی کتاب میں سے، لا مبدل لکلماتہ، کوئی نہیں بدل سکتا اس کی باتیں، ولن تجد من دونہ ملتحدا، ہرگز نہ پاؤ گے تم اس کے سوا کوئی جے پناہ۔ اگر ہم دجال والی حدیث کو سچ مان لیں تو پھر صاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سمجھانے کی بجائے دجال جیسے فرضی کرداروں سے ڈرا کر اپنے رب کے حکم کی اطاعت و فرما برداری سے صاف صاف انکار کر دے۔ مسلمانوں اور یہ تصور بھی جرم عظیم ہے۔
سورہ اعراف آیت نمبر 185۔ پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ مسلمانہ ذرا سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 پر غور تو کر کہ تو اس وقت بغاوت کے کس مقام پر کھڑا ہے اور کن لوگوں کی تابع داری کر رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو خرید کر لاتا ہے غافل کرنے والی باتیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بغیر علم، تاکہ گمراہ غافل کر دے اللہ کے راستے سے بغیر علم کے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اڑائے اس کا مذاق۔ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، ان لوگوں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا۔ اور پھر ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پروردگار عالم نے ایک جواب دیا کہ جو لوگ انبیاء کے سردار سے کہتے تھے کہ یا تو اس قرآن کو بدل دیجئے یا کوئی نیا لے آئیے، کل ما یکون لی، کہو نہیں یہ میرا اختیار، انا ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ میں بدل دوں اسے اپنی طرف سے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، نہیں پیروی کرتا میں مگر صرف اس وحی کی جو بھیجی جاتی ہے میری طرف۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کی میں نے اپنے رب کی عذاب سے ایک بڑے دن کے۔ مسلمانوں، بعض آج جو اس سچی کتاب کا من گھڑتا حدیث کے ذریعے سے مذاق اڑانے سے فرما بردار بن، جو جس طرح پروردگار عالم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ صرف اور صرف اس طریقے سے تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ سورہ زمر آیت نمبر 54 اور 55۔ وانیبوا الی ربکم، اور پلٹو اپنے رب کی طرف۔ واسلموا لہ، اور فرما بردار بن جو اس کے من قبل، اس سے پہلے کہیں یاتیکم العذاب، آ جائے تم پر عذاب، ثم لا تنصرون، پھر نہ مدد ملے گی تمہیں کہیں سے۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور اطاعت اختیار کر لو، پیروی اختیار کر لو سچی کتاب کی جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے رب سے اپنے لیے ہدایت اور سچائی طلب کرے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے اور سچی راہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ہر مسلمان کو شیطان سے بچائے۔ مسلمانوں، اپنی بغاوت سے باز آ جاؤ، بچ جاؤ جہنم سے، بہت بری جگہ ہے، رب کعبہ کی قسم ناقابل برداشت جگہ ہے وہ۔ صدق اللہ العظیم۔